السلام علیکم، میں ہوں سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل ایس کے نیوز کے ساتھ۔ پاکستان میں حصول و انصاف کے لیے جو ابھی تک رول رہا ہے وہ ایک کویسچن مارک، ایک سوال نشان بن گیا ہے۔ پاکستان کی عدالتوں میں ہزاروں لاکھوں ایسے مقدمات ہیں جن کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ ہمارے بہت سارے لوگوں کو صدیاں لگ جاتی ہیں، سال لگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ عدالتوں کے چکر کاٹ کر کچہریوں کے چکر کاٹ کر بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی کیسوں کی سنوائی نہیں ہوتی، ان کی کیسوں پہ فیصلہ نہیں آتا۔ حال ہی میں ہمارا جو ادارہ ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، جو کہ احتساب کا ادارہ ہے، جو کہ سابق صدر ملٹری ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے بنایا تھا، اور اس کے بنانے کے بعد یہ الزام آ رہا ہے، بلکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سیاستدانوں کے خلاف ان کے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ہیں۔ خاص کر وہ سیاستدان، وہ پارٹیاں جو کہ اپوزیشن میں ہیں، وہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ادارہ صرف اور صرف جو ہے نا، یہ ادارہ سیاستدانوں کو وکٹمائز کر رہا ہے۔ حال ہی میں سپریم کورٹ نے ایک نیب کے کیس، جو کہ کئی کیسز جو زیر التوا رہے ہیں، جس پہ فیصلے نہیں آ رہے تھے، کورٹ نے تقریباً مختلف ادوار میں، سپریم کورٹ نے تقریباً 5، 6، 7، 8 سالوں سے نیب کے خلاف بڑے سخت جو ہے ریمارکس پاس کرتے رہے ہیں۔ جب بھی کوئی کیس ہوتا ہے نیب کا تو وہ اس ادارے پہ بڑے سوالات اٹھاتے ہیں۔ حال ہی میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک تجویز پیش کی گئی تھی کہ جو نیب کے کیسز ہیں، تقریباً 1226 مقدمات کہا جا رہا ہے کہ ریفرنسز ہیں جو لوگوں کے خلاف فائل کیے گئے ہیں، چاہے یہ ہائی پروفائل کیسز ہیں یا عام نوعیت کے کیسز ہیں، ان کو نمٹانے میں اس ادارے کو بڑی مشکلات کا سامنا تھا، جس پہ یہ تجویز پیش کی گئی کہ اس کے لیے نئے احتساب، تقریباً 120 احتساب کورٹس، عدالتیں بنائے جائیں، تاکہ وہ جو 1226 ریفرنسز ہیں، جو کیسز ہیں، اور اس کے علاوہ تقریباً 24، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں نیب عدالتیں، احتساب کی عدالتیں جو ہیں، وہ کل عدالتیں ہیں وہ 24 ہیں، جس میں سے 5 عدالتوں میں تو بالکل ججز بھی اویلیبل نہیں ہیں، ججز مہیا نہیں ہیں وہاں پہ، جس کی وجہ سے وہ عدالتیں نہیں چل رہی۔ حال ہی میں سپریم کورٹ نے حکومت کو ڈائریکشن دی تھی کہ آپ ان مقدمات کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، ان پہ فیصلہ کرنے کے لیے یہ 120 عدالتیں بنائی جائیں، لیکن اس کے بعد وزارت انصاف نے ایک رپورٹ پیش کی سپریم کورٹ میں، جس میں کہا گیا کہ یہ عدالتوں کے لیے یہ عدالتیں بنانے کے لیے تقریباً بہت سے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشورے جاری ہیں، لیکن انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ ان مقدمات، ان عدالتوں پہ تقریباً 2 ارب 86 کروڑ روپے لگیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نیب کے چیئرمین نے اسی کیس میں اس دن ایک جواب جمع کرایا، اور اس میں جب سپریم کورٹ نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے نیب پہ یہ سوالات اٹھائے تھے کہ یہ مقدمات کیوں ڈیلے کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے، اور یہ بھی کہا جاتا کہ ان کی چونکہ جو استغاثہ ہے، جو پراسیکیوشن ہے، وہ بھی بڑی ویک ہے۔ ان پہ سوالات پہ ہم جو ہے نا آج بحث کریں گے۔ ساتھ شو میں سینئر قانون دان، سابق ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جج، سابق قائم مقام اٹارنی جنرل اور سپریم کورٹ کے بہت بڑے سینئر وکیل جناب شاہ خاور صاحب موجود ہیں۔ میں آپ سے آج اس پروگرام میں آج ان سے اس سوالات پہ، انہی ایشو پہ بات کریں گے۔ تو آئیے شاہ خاور صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرے شو میں سر آپ کا خوش آمدید، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ تو سر یہ بتائیں کہ یہ جس طرح میں نے انٹرو میں ساری باتیں بتا دیں، لیکن ہمارے ہاں جو بیسک، جو عام، جو اہم مسئلہ ہے، وہ کیسز ہیں جن کی سنوائی اس لیے نہیں ہوتی کہ جو یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ ویک پراسیکیوشن ہے، استغاثہ جو ہے نا وہ بہت کمزور ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو نیب کی جو کیسز، جو میں نے کہا، جو انٹرو میں نے کہا کہ ایسے بہت سے تقریباً 1226 کیسز ہیں، ریفرنسز ہیں نیب کے، جو وہ ابھی تک پینڈنگ ہے، زیر التوا، اس کے ساتھ 975 کیسز بھی۔ لیکن اب حکومت نے کہا کہ ہمارے پاس، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے انکار نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ صلاح مشورہ کر رہے ہیں، لیکن ان اضافی جو 120 احتساب عدالتیں ہیں، اس پہ تقریباً 2 ارب 86 کروڑ روپے آئیں گے۔ اور پھر جو نیب کے چیئرمین نے جو کہا کہ ہمارے جو کیسز ٹرائل اس لیے مکمل نہیں ہو پاتے کہ لوگ سٹے آرڈر لیتے ہیں ہائی کورٹوں سے، مختلف سٹے آرڈر، تو ان چیزوں پہ سر آپ کیا دیکھتے ہیں ایز اے سینئر لائر؟ جی سہیل خان، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل میں مجھے اس بڑے اہم نکات کے اوپر اپنی رائے دینے کا موقع دیا۔
देखिए बात ये है कि ये किसी भी रियासत की, दुनिया में जितनी भी रियासतें हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि बुनियादी ज़िम्मेदारियों में है कि वो लोगों को हुसूल इंसाफ के लिए मौक़े पैदा करें और लोगों को जल्द और फौरी इंसाफ मुहैया हो। तो और इसी तरह पाकिस्तान की जो रियासत है उसका भी ये अवलीन फ़र्ज़ है लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना। अभी जैसे आप बता रहे थे एहतसाब अदालतों के हवाले से और नैब कवानीन के हवाले से, तो आपने अभी जो फ़िगर बताई है कि 1226 जो है वो केस रेफरेंसेस जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं और पूरे पाकिस्तान में 25 अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स हैं। और उस पे जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब इसकी अहमियत को जानते हुए इस पे एक सुओ मोटो इख्तियार समात लिया और उस पे उन्होंने हुकूमत को और नैब को हुक्म सादर किया कि आप एक 3 महीने के अंदर जो है वो 120 नई एहतसाब अदालतें बनाएं और नैब को भी हुक्म दिया कि वो उसमें भी एक मुद्दत मुकर्रर की कि फिर आप इतने अरसे में अपने ट्रायल्स मुकम्मल करें। तो इस पे जैसे अभी आपने बताया कि हुकूमत ने इसके ऊपर जो बताया कि इसके ऊपर बहुत ख़तीर रकम जो है वो ख़र्च होगी और इसके लिए भी मुशावरत जारी किए हुए हैं, और इसी तरह चेयरमैन नैब ने भी ये कहा अपने जो भी उज़र पेश किए जो आपने अभी बताया। तो देखिए बात ये है कि जैसे मैंने आपको अर्ज़ की कि ख़ास तौर पे जो मौजूदा हुकूमत है ये तो तब्दीली के नारे के ऊपर आई है, लोगों ने उनको तब्दीली के कॉन्सेप्ट के ऊपर वोट दिए हैं और उनके जो बहुत बड़ा कंपोनेंट है उनके मंशूर का वो लोगों को इंसाफ की फराहमी है। देखिए 2 अरब या कुछ करोड़ रुपए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, ये किसी मुल्क के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं है। ये रकम तो रोज़ाना मैं समझता हूँ कि हमारे वज़रा, हमारे MNAs, MPAs और जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके आने जाने के और TADA के अखराजात मेरे ख़्याल में 1 महीने में इनसे ज़्यादा होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा मामला नहीं है। एक रियासत के लिए ये रकम जो है एक मुख्तस करना ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। सिर्फ बात ये है आपकी तरजीहात की बात है कि आप एक तरफ तो अपने ब्यूरोक्रेसी के लिए, अपने कैबिनेट के लोगों के लिए, बड़ी बड़ी पुरताईश गाड़ियों के लिए जो है वो आप फ़ंड्स मुख्तस करते हैं, तो उनको आप कट ऑफ कर दें। जो नॉन डेवलपमेंट फ़ंड है उसको कट ऑफ करके जो सबसे बुनियादी लोगों का जो एक हक़ है वो इंसाफ की फराहमी है, कम से कम उसके लिए आप पैसे स्पेंड करें। ये शाहवर साहब मैं आपको इल्म में ले आऊँ कि अभी रिसेंटली जब ये कोरोना वायरस का जो सोमोटो केस है इसमें नाजरीन हाल ही में चीफ जस्टिस साहब ने एक बहुत बड़ा नोटिस लिया था और उसमें ये कहा गया था कि ये कोरोना वायरस का जो सोमोटो केस है उसमें चीफ जस्टिस ने कहा था ख़ासकर सिंध हुकूमत, तकरीबन सिंध हुकूमत ने अभी रिसेंटली बजट में करोड़ों रुपए जो है ना इसके लिए मुख्तस किए हैं। डबल डोर, प्राडोर गाड़ियाँ, ये तकरीबन ये सारी गाड़ियाँ उन्होंने कहा कि ये इंपोर्ट करेगी। तो उस पर चीफ जस्टिस ने बड़ा सख्त नोटिस लिया। उन्होंने कहा था कि ये आपके पास तो पहले भी इतनी गाड़ियाँ हैं तो इसकी क्या ज़रूरत है। उस पर तो फिर एडवोकेट जनरल सिंध जनाब सलमान तालिबुद्दीन साहब ने कहा कि नहीं ये हुआ है लेकिन मुख्तस किए, लेकिन अभी चूँकि इस पर कोई फ़ाइनल बात नहीं हुई। लेकिन जिस तरह अब शाखावर साहब ने कहा तो मेरे ख़्याल में ये एक तरफ तो करोड़ों रुपए की बल्कि बड़ी डबल केबन प्राडोर्स ये गाड़ियाँ लाई जा रही हैं, और दूसरी तरफ असूल इंसाफ के लिए अगर ये उज़र पेश किया जा रहा है कि जनाब इसमें 2 अरब 86 करोड़ रुपए लेंगे, तो मेरे ख़्याल में, और उस दिन चीफ जस्टिस साहब ने एक केस के दौरान कहा भी था कि अगर नैब चाहे तो वो तो नैब तो ये 2 अरब 86 करोड़ तो सिर्फ एक केस से ये निकाल सकती हैं। इतने से उनके साथ जो रेफरेंस फाइल है, जो बड़े बड़े केसेस हैं, वो तो एक केस में ये निकाल सकती हैं। तो अब इसके लिए देखते हैं कि हुकूमत कितनी इसमें संजीदा है और किस तरह ये एहतसाब अदालतें बनाएंगी। शाखावर साहब मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि सर एक ये कहा जा रहा है कि और ये तकरीबन मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट के केसों में साबिक चीफ जस्टिस जनाब आसिफ सईद खान कोसा ने तकरीबन बहुत सारे लोगों को रिहा किया, एक्विट किया, और वो इसी वजह से वो उसमें एक लफ्ज़ है कि फॉर वांट ऑफ जुरिसडिक्शन, फॉर वांट ऑफ एविडेंस और वीक प्रोसिक्यूशन, यानी हमारी जो इस्तिगासा है वो इतनी कमज़ोर है कि हमारे बड़े से बड़े जराइम पेशा अफराद जो जिनके ख़िलाफ़ केसेस फाइल होते हैं वो सर बरी हो जाते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत को ये प्रोसिक्यूशन, ख़ासकर अदलिया को या हुकूमत को इस पर संजीदा से सोचना चाहिए कि अपनी इस्तिगासा और अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम को मजबूत करें?
جی یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ صرف ایک ادارہ جو ہے اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ سب سے پہلا جو ابتدا ہوتی ہے کسی بھی کرمنل کیس کی، وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جس کو FIR کہتے ہیں، وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی خرابی وہاں پہ ہوتی ہے، وہاں پہ اصل حقائق نہیں لکھے جاتے۔ وہاں پہ جو ہے وہ جو اگر کوئی ایک پارٹی نے ان کو اگر اپیز کر دیا ہے تو وہ ان کے مطابق بے گناہ لوگوں کو بھی شامل کر دیں گے، اور پھر ایک تفتیش کا بھی ایک بڑا ناقص اور فرسودہ نظام ہے جو کہ نارملی ایک بڑے سے بڑا کیس جو ہے اس کو ایک سب انسپیکٹر پولیس جو ہے یا ASI وہ تفتیش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے روایتی طریقوں سے انہوں نے ٹریننگ لی ہوگی، لیکن آج کل کے ماڈرن دور میں فورینزک سائنس ہے، فورینزک ایویڈنس ہے، ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں، ان کا استعمال بڑا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے بڑے بڑے اسپیشلائز لوگوں کو جو ہے آپ نے تفتیش دینی ہے۔ تو پہلا ہے پولیس نے جو ہے FIR کاٹی ہے، پھر نیکسٹ اس کا پولیس کے اندر ہی ایک تفتیشی نظام ہے، وہ تفتیش کرتے ہیں، تو تفتیش جو ہے وہ فائنل انویسٹیگیشن رپورٹ تیار کر کے تو پھر وہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو بھیجتے ہیں۔ جیسے ہر ضلع میں ایک ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر ہوتا ہے، تو وہ ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر آفس میں جاتی ہے۔ اب ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر آفس کا کام یہ ہے کہ اس نے آگے عدالت میں کیس فائل کرنا ہے، تو انہوں نے پہلے وہاں پہ اس چیز کو جانچنا ہے کہ کیا جو کیس ہم عدالت میں دینے جا رہے ہیں اس میں اتنی شہادت اور اتنے ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ جس کا ٹرائل کے لیے عدالت میں بھیجنا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو بالکل وہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ اس پہ اعتراض لگا کر دوبارہ پولیس کو کہیں کہ اس میں یہ ڈیفیشنسیز ہے، اس کو پورا کرے۔ تو لہٰذا اگر پروسیکیوشن کا یہ جو ایک بیچ میں آپ کہہ لیں کہ ایک اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، جو اس کے چھن کے باہر نکلتا ہے، اس کو ایک چھاننی ہے کہ وہاں سے اگر وہ نکل کے اچھا کیس جب عدالت میں جائے گا اور اس میں تمام 4 کارنرز آف دی انویسٹیگیشن اور لا موجود ہوں گے تو پھر ملزموں کو سزا ہو جائے گی۔ پھر ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے ملزمان بری ہو جائیں، حالانکہ جرائم سرزد ہوئے ہیں، لیکن وہ ناقص انویسٹیگیشن اور ناقص پروسیکیوشن کی وجہ سے وہ فائنلی لوگ ایکوٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک مربوط نظام کی ضرورت ہے، پولیس کے نظام میں بہتری کی ضرورت ہے، پھر اس میں تفتیش کا جو نظام ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے ماڈرن ٹیکنالوجیز اور ماڈرن جو اس وقت انوویشنز ہوئی ہیں اس کا انٹروڈیوس کرنا ضروری ہے، فائنلی پھر کورٹس میں جو کیس جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک پورا پیکیج ہے۔ تو اس پہ حکومت کا اور ریاست کا بالکل یہ فرض بنتا ہے کہ ان تینوں چیزوں کو اثر نو جو ہے اس کی تشکیل کرے اور ان کو ماڈرن ٹائمز کے مطابق کنفارمیٹی میں لے کے آئے، تو تب میں سمجھتا ہوں کہ تمام خرابیاں دور ہو سکتی ہیں۔ شاہ صاحب، ایک جو آخری جو بہت اہم سوال ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح چیئرمین نیب نے یہ عذر پیش کیا کہ بہت سارے جو ہمارے جو کیسز ڈیلے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ سٹے لے لیتے ہیں، جو مخالف پارٹی ہوتی ہے وہ سٹے ہوتے ہیں، تو کیا سٹے سر میرے خیال میں کیا یہ عذر کوئی اس کی جو ہے نا وہ جسٹیفیکیشن اتنی سٹرونگ نہیں ہے؟ کیونکہ اگر یہ ہوتا تو آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے نچلی عدالتیں ہوتی ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹ ہوتی ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹ سے ٹرائل کورٹ سے پھر ہائی کورٹ، پھر ہائی کورٹ سے آخر جو فائنل ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ ہوتا ہے۔ تو کیا اس کی یہ عذر اس میں میرے خیال میں کوئی وزن نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے خلاف جو ہے نا سٹے تو ایک عام شہری کا سٹے ہے، اگر میرے خلاف کوئی کورٹ نے کوئی کیا اور اس سے میں مطمئن نہیں ہوں تو مجھے تو آئین یہ اجازت دیتا ہے، مجھے تو آئین یہ تحفظ دیتا ہے کہ میں اس کو چیلنج کروں دوسری عدالت میں تاکہ مجھے انصاف ملے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا چیئرمین نیب نے یہ جو عذر پیش کیا، تو میرے خیال میں اس میں کوئی اتنی واضح جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عدالت میں ایک اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں کوئی کیس چل رہا ہے، اس کا ٹرائل ہو رہا ہے اور جس کا سٹے ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ میں ہو، مجھے کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے۔ ہاں، کچھ ایسے کیسز ضرور ہے جو کہ بہت کم ہیں، جو کہ نیب نے جو ہے اس کی کاگنیزنس لی ہوئی ہے، اس کی انکوائری انویسٹیگیشن سٹارٹ کی ہوئی ہے، جیسے کہ KPK کا ایک BRT منصوبہ ہے، یا 1-2 منصوبے اور ہیں، اس کے متعلق عدالتوں نے کچھ سٹے دیے ہوئے ہیں، لیکن وہ عدالت سٹے بھی تب دیتی ہے کہ جب وہ، کیونکہ عدالت ہائی کورٹ جو ہے یا سپریم کورٹ آف پاکستان وہ آئینی اختیار استعمال کرتے ہیں لوگوں کے بنیادی حقوق کے حوالے سے، تو ہائی کورٹس کو یہ دیکھنا پڑتا ہے جب ان کے سامنے کوئی ایسا ایشو ہو کہ کوئی بھی ایسی انکوائری انویسٹیگیشن جس میں قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہو رہی ہو یا اس میں لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں جو آئین میں گارنٹیڈ ہیں اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، تو پھر
ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس پہ اسٹے دیں اور اس کا جوڈیشل ریویو کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم تعداد ایسی ہے۔ ایک چیز جو آپ نے ایک سوال کیا تھا جو میں آج آپ کے اس چینل کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ 120 اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ججز کی جو ہے وہ ایک حکم صادر ہوا ہے۔ اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بحث چلی ہوئی ہے نیب آرڈیننس میں ترامیم کے حوالے سے، حکومت چاہ رہی ہے لیکن اس پہ اپوزیشن اور ان کا آپس میں کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو رہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ جو اتنے اربوں روپے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نئی عدالتوں پہ خرچ کرنے سے آپ بچ سکتے ہیں۔ وہ بالکل ایک سمپل سا طریقہ ہے کہ نیب کے قانون میں تبدیلی کریں، اس میں جو جج اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے جس کا ایک طریقہ کار دیا گیا ہے کہ اس کو فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹ کرے گی اور وہ صوبوں کی صوبائی ہائی کورٹ سے وہ سیشن جج لیول کے جو لوگ ہیں وہ لائے جائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ یکسر ختم کر دیں۔ یہ جو جتنی بھی ہماری ضلعی عدالتیں ہیں، سیشن ججز ہیں اور ان کے نیچے ایڈیشنل سیشن ججز ہیں، جیسے ڈسٹرکٹ کورٹس میں کام ہوتا ہے، آپ یہ شرط لگانے سے کہ ان کے لیے اسپیشل عدالتیں بنائیں گے چھوڑ دیں ان کو۔ آپ یہ ہر ضلع کے سیشن جج اور ایڈیشنل سیشن ججز کو آپ امپاور کر دیں، ان کو نوٹیفائی کر دیں کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کے کیسز وہ جو ہیں وہ پرفارم کریں گے۔ ان کے لیے نہ آپ کو ان کی نئی تعیناتوں کی ضرورت ہے، نہ آپ کو نئی عدالتوں کی ضرورت ہے، نہ نئے عملے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو نئے بجٹ کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو سہیل خان ایک بات بتاؤں، دنیا میں بہت کم ممالک ایسے ہیں کہ جس میں جو اسپیشل لاز ہیں ان کی اسپیشل عدالتیں ہوتی ہیں، بہت کم ہیں۔ میں آپ کو ہمسایہ ملک انڈیا کی مثال دے دیتا ہوں، اس میں بھی بہت ساری خرابیاں ہیں ان کے جوڈیشل نظام میں، لیکن ہم سے وہ ان کا جوڈیشل نظام بہت بہتر ہے۔ وہاں پہ احتساب کی کوئی خصوصی عدالت نہیں ہے، وہاں پہ کیٹیگریز ہیں کہ کس کا کس لیول پہ احتساب ہو رہا ہے۔ وہاں پہ جو عام جوڈیشل میجسٹریٹ ہے وہ احتساب کا کیس بھی دیکھتا ہے، وہاں پہ جو ایڈیشنل سیشن جج ہے وہ نوٹیفائڈ ہیں اور وہ بغیر کسی اضافی تنخواہ کے یا مراعات کے وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے وہاں پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آئین میں ترمیم اس میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ترمیم کر دیں، اسپیشل ججز کا کانسیپٹ ختم کر دیں، ہر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہیں کہ وہ اپنے اپنے ضلعوں میں جہاں جہاں پہ احتساب عدالتیں ہیں، جہاں پہ احتساب بیوروز ہیں ریجنل، وہاں پہ ڈسٹرکٹ کورٹس کے سیشن جج ایڈیشنل سیشن جج لیول کے ججز کو نوٹیفائی کر دیں، وہ ادھر ہی بیٹھ کے کچہریوں میں ان مقدمات کی سماعت کریں۔ اچھا شاہ خان صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ جو آپ نے کہا کہ اس کو یہ سیشن جج وغیرہ ان کو یہ ٹاسک دیا جائے، وہاں کے لوگوں کو ٹاسک، میرے خیال میں اس میں ایک اور بھی ہو جائے کہ اگر لیٹ سپوز اگر یہ نئے ججز لیتے ہیں تو سر اس میں پھر وہ کمپیٹنسی کا ایشو بھی آئے گا۔ سہیل خان، میں آپ کو بات نہیں سر، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، میرے کہنے میں کہ ہمیں کئی ایسے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے کوئی ایسا جج نہ ہمارے سامنے، ارشد ملک کا مثال ہمارے سامنے ہے، جو کہ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ اب ان ججوں کے لیے ایک بہت بڑا۔ میں آپ سے ایک بات، اس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ وضاحت یہ ہے کہ جتنے بھی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے ججز ہیں، 25 ہیں، وہ چاہے جس ریجنل نیب میں ہے، کراچی میں ہے، حیدرآباد میں ہے، لاہور میں ہے، ملتان میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، وہ اپنے اپنے ہائی کورٹس سے مستعار لیے ہوئے ہیں سیشن ججز۔ ایڈیشنل سیشن جج اور سیشن جج کی پاورز میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف ایک چھوٹا سا گریڈ کا فرق ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے جو ایڈیشنل سیشن ججز ہیں، جو کہ ایک ضلع میں میرے خیال میں اسلام آباد میں تو 12 14 15 ہوں گے، تو ان میں سے آپ 3 یا 4 یا 5 کو نوٹیفائی کر دیں۔ دیکھیں، جو سیشن جج ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، وہ بہت بڑا اس کی جورسڈکشن ہوتی ہے، ان کے پاس لامحدود سول مقدمات کے بھی اختیار سماعت ہوتا ہے اور وہ سزائے موت تک دیتے ہیں۔ تو جو جج صاحب جو ہے جن کی جورسڈکشن میں کسی کو میکسیمم پنشمنٹ، کیپٹل پنشمنٹ، سزائے موت دینے کا اختیار ہے، تو اگر وہ قتل کا فیصلہ کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کے مقدمات کا بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو جج صاحبان آپ منگوائیں گے وہ انہی ہائی کورٹس میں سے منگوائیں گے۔ وہ صرف فرق یہ ہوگا کہ وہ ایڈیشنل سیشن ججز نہیں ہوں گے، وہ سیشن ججز ہوں گے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ہاں ایڈیشنل سیشن ججز میں کمپیٹنسی کی کمی ہے کہ وہ اگر ان کو اکاؤنٹیبلٹی کا کیس دیا جائے تو وہ نہ کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں وہ کر سکتے ہیں۔
جی ناظرین، ہونا یہی چاہیے کہ اب حکومت کو ان معاملات پر، اس معاملے پر بڑی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، اور جس طرح حکومت نے، وزارت انصاف نے سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی ہے اور اس میں کہہ دیا ہے کہ ہم اس سلسلے میں صلاح مشورہ کر رہے ہیں ان نئے 120 احتساب عدالتوں کے قیام کے لیے، تو جو نتیجہ جو بھی ہو، اور اس میں فائنل بات، نتیجہ جو بھی نکلے، لیکن بات حصول انصاف کی ہے، بات ان لوگوں کی ہے جو ہزاروں لوگ، جو سینکڑوں لوگ ایسے لوگ ہیں جو کہ مقدمات میں گرے ہوئے ہیں، جن کے کیسوں میں ابھی تک فیصلے نہیں ہوئے ہیں، اور وہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے تو یہاں تک کہ اپنے زیور، اپنی جائیدادیں بیچ دی ہیں، لیکن ابھی تک ان کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ تو جو کیسز ہیں، خاص کر یہ احتساب عدالت کے جو کیس ہیں، جن میں چاہے لوگ بڑے ہائی پروفائل لوگ ہیں یا درمیانے طبقے کے لوگ ہیں جن کے خلاف کرپشن کے مقدمات میں، چاہیے تو یہ کہ اب حکومت ان کو سنجیدگی سے سوچیں، اور واقعی جس طرح شاخاور صاحب نے کہا کہ یا پہلے سے جو موجود جو عدلیہ ہے، جو ایڈیشنل اور سیشن جج کے جو ایڈیشنل ججز ہیں، جو کہ لوور کورٹس کے ججز ہیں، چاہے ان کی ایکسپرٹیز کو ہی اس میں شامل کیا جائے، ان کو تعینات کیا جائے ان کیسوں کو نمٹانے کے لیے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس پہ سنجیدگی سے کس طرح عمل پیرا ہوتی ہیں، اور کب یہ عدالتیں بنتی ہیں، یا ان مقدمات کو نمٹانے کے لیے کیا اقدامات اٹھاتی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اس کو سنجیدگی سے سوچے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میرا پروگرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ شو پسند آ گیا ہوگا۔ آپ مجھے اپنی آراء سے آگاہ کر سکتے ہیں، اور میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جو میرے نئے ناظرین ہیں جنہوں نے میرا چینل نہیں دیکھا، مجھے امید ہے کہ یہ شو آپ کو پسند آ گیا ہوگا۔ مجھے اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا، اور مجھے آگاہ کرتے رہیے گا۔ میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کرتا رہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔